الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 سے 131 تک اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یہ آیت نمبر 126 تک میں نے تلاوت کیا ہے کہ واعظ کہہ دیجئے اور جب جعلنا ہم نے بنایا البیتا اللہ کے گھر کو مثابتاً لوٹنے کی جگہ للناسی لوگوں کے لیے وامنا اور امن کی جگہ، اور یاد کیجئے جب ہم نے بیت اللہ یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے معبد اور امن کی جگہ بنا دیا واتخذوا پس پکڑو یا پھر بنایا من مقام ابراہیم ابراہیم کی جگہ کو مصلی نماز کی جگہ وعاہدنا اور ہم نے وعدہ لیا کس سے حضرت الی ابراہیم و اسماعیل ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے ان یہ کہ طاہرہ بیتی للطائفین کہ پاک یعنی میرے گھر کو پاک کر دو، لی لا ضمیر ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے، طائفینہ طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفینہ اور سجدہ اس کے لیے عاکفینہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کر دو۔ اب یہ آیت نمبر 125 ہے، اس میں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو اللہ نے عہد لیا تھا، پختہ بات کی تھی، اس کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ مثابہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ۔ کس کی جگہ؟ لوٹنے کی جگہ، یعنی جو شخص بھی بیت اللہ سے ایک بار ہو کر واپس آتا ہے وہ سیر نہیں ہوتا، یعنی اس کا دل بھرتا نہیں ہے، وہ دوبارہ وہاں پر جاتا ضرور ہے یا پھر جانے کی تمنا ضرور کرتا ہے، کیونکہ وہ اجر و ثواب کی جگہ ہے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ عبادت پر جس قدر اجر و ثواب وہاں جا کر ملتا ہے دنیا میں کہیں اور نہیں ملتا۔ تو اسی لیے جو بیت اللہ ہے یعنی کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کو ثواب مثابہ یعنی لوٹنے کی جگہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر آگے یہ ہے کہ امنا اس کا مطلب ہوتا ہے امن کی جگہ، پرسکون جگہ، ایسی جگہ جہاں پر بندہ چاہے اس کا دل اور ذہن سکون پا جائیں۔ تو وہ کون سی جگہ ہے؟ حرم پاک ہے۔ بیت اللہ کی یہ صفت ہے کہ اس میں امن ہے، اس کی خصوصیت ہے۔ تو اس سے مراد پورا حرم پاک ہے کہ وہ کیا ہے؟ امن والا ہے، امن کی جگہ ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یعنی جو اللہ نے گھر بنوایا اپنا بیت اللہ کی تعمیر کروائی، تو اس میں یہ آتا ہے کہ ہم نے کعبہ کو یہ عظمت اور جلالت عطا کی کہ اس کو مشرق اور مغرب کے لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ بنا دیا، یعنی یہ اس کی خصوصیت ہے، اس کی عظمت ہے، اور اس کو تمہارے لیے عبادت اور امن کی جگہ بنا دیا، اور اس کو تمام روئے زمین کے نمازیوں کے لیے قبلہ بنا دیا۔ تو جس شخص نے اس عظیم کعبہ کو بنایا ہے اس کے کھڑے ہونے کی جگہ کو تم اپنا مصلی بنا لو۔
मकाम इब्राहिम आप सब जानते होंगे मौजूद है। वहाँ पर जो है तवाफ़ करने के बाद 2 रकात नफल नमाज पढ़ी जाती है। तो वो मकाम, उसी मकाम इब्राहिम की बात हो रही है। ये सही बुखारी की जिल्द अव्वल में ये हदीस आई हुई है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत उमर ने कहा, मैंने अपने रब से 3 चीज़ों में मवाफ़क़त की। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश हम मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बना लें। तो उस वक्त ये आयत नाजिल हुई, वत्तख़िज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। और क्या कि तुम किसको, मकाम इब्राहिम को अपने नमाज पढ़ने की जगह बना लो। फिर कहते हैं कि आयत हिजाब में जो पर्दे वाली आयत है वो हज़रत उमर ने पहले बात की थी कि हमारी जो ख़वातीन हैं जब घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें उनके साथ इज़ार सानी के अमल किए जाते हैं, उनको छेड़ा जाता है। तो क्या ऐसा कोई हुक्म अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं हो सकता कि वो जो है अपनी हिफाजत से बाहर निकल सकें? तब अल्लाह को ये बात इतनी पसंद आई हज़रत उमर फ़ारूक की कि तब पर्दे वाली आयत नाजिल हुई थी। तो कहते हैं कि फिर मैंने बात की कि अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आप अपनी अज़वाज को ये हुक्म दें कि वो हिजाब में रहें, क्योंकि उनसे नेक और बद हर किस्म का शख्स कलाम करता है, यानी बात करता है। तो क्या हुआ, आयत हिजाब नाजिल हुई। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज गैरत में मुजतमे हो गई तो फिर मैंने कहा, अगर वो तुम्हें तलाक दे दें तो बाइद नहीं कि दूर नहीं कि उनका रब तुम्हारे बदले में उनको तुमसे बेहतर बीवियां दे दे। तब ये आयत नाजिल हो गई, असा रब्बुहु इन तल्लका कुन्ना अन युबदिलहु अज़वाजन खैरम मिन कुन्ना। ये 3 वो बातें हैं जो हज़रत उमर ने अपने रब से मवाफ़क़त की, यानी अपने रब के जो है ना उनसे मिलती जुलती थी। मवाफ़िक होना, मिलता जुलता होना, यानी आपने इधर ज़मीन पर बात की, ऊपर उधर अर्श से हुक्म नाजिल हो गया। तो ये हज़रत उमर की 3 बातें हैं। तो नीज़ इमाम बुखारी रवायत करते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह के 7 तवाफ़ किए। कितने? 7 तवाफ़ कहते हैं चक्कर को, किसको? 7 उसके इर्द गिर्द चक्कर काटे। फिर मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर क्या किया, सफ़ा और मरवा के दरमियान सही की। ये यहाँ पर हम मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ने की फ़जीलत पढ़ रही हैं कि पढ़ी गई, इसीलिए हम आज तक वहाँ पर जो है 2 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं। फिर इसमें मुख्तलिफ अक़वाल आए हुए हैं कि पूरा हज जो है वो मकाम इब्राहिम है। शोबी ने कहा अरफा, मुज़दलिफ़ा, जमार, ये तमाम मकाम इब्राहिम है। नक़ी ने कहा कि पूरा हरम मकाम इब्राहिम है। ये सबसे सही जो कौल है वो ये है कि वो पत्थर जिसको अब लोग मकाम इब्राहिम के उन्वान से पहचानते हैं और जिसके पास तवाफ़ की 2 रकात नफल नमाज पढ़ते हैं, वो मकाम इब्राहिम है। तो ये है एक हदीस, तवील हदीस है वैसे ये, लेकिन मैं शॉर्टकट यानी थोड़ा सा उसका हिस्सा बता रही हूँ। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बैतुल्लाह को देखा तो हजर अस्वद की ताज़ीम की और पहले 3 तवाफ़ों में रमल किया, उसके बाद 4 तवाफ़ मामूल के मुताबिक चल कर किए। फिर मकाम इब्राहिम की तरफ गए और तवाफ़ की 2 रकतें पढ़ीं। और फिर इमाम बुखारी रवायत करते हैं, मकाम इब्राहिम वो पत्थर है जिसको उस वक्त बुलंद कर दिया गया था, ऊंचा कर दिया गया था, जब हज़रत इब्राहिम को उन पत्थरों के उठाने से ज़ौफ़ लाहक हुआ जो उनको हज़रत इस्माइल आपके बेटे वो ला कर दे रहे थे, और हज़रत इब्राहिम के कदमों के निशान उस पत्थर में नक्श हो गए थे। वही जगह क्या है, अब मकाम इब्राहिम है। जो लोग गए हैं यकीनन उन्होंने वहाँ पे नमाज भी पढ़ी होगी। तो ये अल्लाह का हुक्म है कि इब्राहिम की जगह पर क्या करो, नमाज पढ़ो, और 2 रकात पढ़ी जाती है। तो अल्लाह पाक हम सबको बाद अब हाज़री नसीब फरमाए। फिर जब ये हो गया तो उसके बाद अगली आयत में हमने देखा
کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ربی اجعل بنا ہاذا اس کو بلدن، بلد کہتے ہیں شہر کو، کس کو؟ شہر کو، اس شہر کو بنا آمین ورزق، امن والا اور رزق، اہلہ اس کے رہنے والوں کو دے، من الثمرات پھلوں میں سے، کس میں سے؟ پھلوں میں سے، من جو آمنا ایمان منہم باللہ والیوم الآخر، اور رزق بھی پھلوں والا اس کو عطا فرما جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ آپ نے خاص دعا فرمائی تھی۔ پھر فرمایا کالا ومن کفرا، جس نے کفر کیا اور جو کافر ہو گیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اسے بھی تھوڑا سا نفع فائدہ پہنچاؤں گا، ثم پھر اضطرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، جہنم کی آگ کی طرف پھیر دوں گا، میں مجبور کر دوں گا کہ اس کو عذاب ہو، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے پہلے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جو شہر ہے مکہ، مکہ کی سرزمین، جب حضرت ابراہیم نے بیت اللہ بنایا تھا تو وہ آباد نہیں تھی، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ بالکل ویران ایک ریگستان تھا، لیکن پھر آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے اس شہر کو امن والا بنا، سکون والا بنا، اور اللہ نے ایسی دعا قبول فرمائی، وہ شہر آج تک سکون والا ہے اور اس جیسا کوئی اور شہر نہیں ہے۔ تو پھر یہ بھی دعا کی کہ جو یا اللہ آپ پر یعنی اللہ پر اور قیامت پر ایمان لے آئے تو اس کے لیے کیا کر، پھلوں والا رزق بھیج، اس کو پھلوں والا رزق عطا فرما۔ اور آگے پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ جس نے کفر کیا میں اس کو بھی تھوڑا نفع دوں گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی آپ لوگ شان سمجھ لیں، صفت سمجھ لیں یا پھر ڈھیل سمجھ لیں، یہ تو پھر سوچ اور ظرف پہ ہے، جو کیسا سوچتا ہے ویسا اللہ کو پائے گا، کہ اللہ کافروں کا رزق بند نہیں کرتا، ان کو بھی رزق دیتا ہے، پہنچاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں، وہ مانے نہ مانے ان کی مرضی، لیکن اللہ کی مخلوق تو ہے نا وہ۔ تو اللہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جس نے کفر کیا اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ میں پہنچاؤں گا، لیکن پھر کیا ہوگا، مجبور کر کے دوزخ میں ڈالوں گا۔ اب جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو ایسے چھوڑے گا تو نہیں نا، اس کو آخر یہ بھی ہم نے پڑھا کہ کیا ہر امتی جنت میں جائے گا، پچھلے سبقوں میں ہم نے یہ بات پڑھی، تو اس میں یہ تھا کہ ہر امتی جنت میں جائے گا، لیکن یہ ہے جو گناہ گار امتی ہوں گے پہلے وہ اپنا عذاب پورا کریں گے، اس کے بعد جب عذاب کی میعاد مدت ختم ہو جائے گی اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو آپ کے الفاظ ہیں سورج ادھر کا ادھر ہو جائے، چاند ٹوٹ کر زمین پہ گر پڑے، مشرق اور مغرب ادھر ادھر ہو جائے، لیکن آپ کا فرمان نہیں ٹل سکتا، یہ تو پھر ایمان ہے نا ہمارا، اور آپ جو فرما گئے آج وہی سب ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر امتی جنت میں جائے گا، ہر مومن بندہ ایمان والا کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا، لیکن پھر یہ ہے کہ پہلے وہ اپنا عذاب بھی پورا کرے گا۔ تو بس اللہ یہی فرما رہا ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، لیکن پھر اس کو مجبور کر کے دوزخ میں ڈالوں گا، اور پھر آگے اللہ خود ہی فرما رہا ہے کہ وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، وہ تو جب کوئی جائے گا تو تب پتہ چلے گا نا وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اب ہم یہاں سے بیٹھ کر جیسے جنت کو نہیں سوچ سکتے ویسے دوزخ کو بھی نہیں سوچ سکتے، تو بس اللہ پاک کی پناہ مانگنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں والی صفتیں اپنائیں، جیسے وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے ہم بھی ویسے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اب کل کے سبق میں جو ہم نے دعا دیکھی تھی، جب حضرت ابراہیم اپنی اولاد کے لیے ذریت کے لیے متعلقاً آپ نے دعا فرما دی تھی، لیکن آگے اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا عہد ظالموں کو
नहीं पहुंचता। लेकिन आज की दुआ में अल्लाह वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों को ख़ास कर दिया, यानी ईमान वालों के लिए दुआ मांगी। मन आमना, जो ईमान रखता हो, मिनहुम उनमें से, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी आखरत पर, उसको रिज़्क़ अता फरमा। बात समझ आ रही है? अब आपने ये मुतलक्कन दुआ नहीं फरमाई, क्योंकि पिछली आयात में अल्लाह ने वाज़े फरमा दिया था मेरा अहद ज़ालिमों को नहीं पहुंचता, और अल्लाह का वादा है जो मुझसे मांगा जाए वो मैं ज़रूर अता करता हूँ। तो इसीलिए हज़रत इब्राहीम ने आज के सबक में जो दुआ मांगी वो ईमान वालों के लिए ख़ास कर मांगी, और अल्लाह ने अता फरमाया। मक्का में, मदीना में, उन शहरों में रिज़्क़ की भी तो फरावानी है। जो गए हैं उन्होंने यकीनन देखा होगा, और माह रमज़ान की तो वैसे ही वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, बल्ले बल्ले वाली बात होती है। कोई फिक्र नहीं होती बंदे को, ना सहरी की, ना अफ्तारी की, ना देर की, ना सवेर की, हर चीज़ सामने ऐसे आती है जैसे बंदा मेहमान आया हो। वैसे होता भी अल्लाह के घर का मेहमान ही है बंदा, तो अल्लाह क्या खातिरदारी में कोई कमी रखता है? तो इसीलिए फिर आगे अगली आयत में आप हम देखते हैं 127 और 128 में, उसमें अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? वाइज़, और याद कीजिए जब, यरफ़ाउ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और याद कीजिए जब इब्राहीम और इस्माईल बुनियादें, कवायद यानी बुनियादें बना रहे थे, किसकी? मिनल बैती, घर की, यानी काबा की बुनियादें, यरफ़ाउ उठा रहे थे, बुलंद कर रहे थे इब्राहीम और इस्माईल। उस वक्त वो दुआ कर रहे थे, रब्बना, ए हमारे रब, तक़ब्बल मिन्ना, हमसे कबूल फरमा, इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू ही बहुत सुनने वाला और खूब जानने वाला है। अब ये जब काबा को की बुनियादें उठा रहे थे, यानी उनके पत्थर जो थे वो ऊपर बुलंद कर रहे थे, उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि ऐ हमारे रब, हमसे कबूल फरमा ये जो हम तेरा काबा यानी तेरे घर की बुनियादें डाल रहे हैं। फिर आगे उन्होंने अल्लाह की सिफ़तें बयान की कि इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू सुनने वाला और खूब जानने वाला है। फिर आगे अभी दुआ ख़त्म नहीं हुई, अगली आयत में फिर रब्बाना वजअलना मुस्लिमीना मुस्लिमैनी लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतल लका व आरीना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ये हम भी दुआ में मांगते हैं। ये दुआ या कलमात है जो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल ने हमें सिखाए। रब्बना, ए हमारे रब, वजअलना, हमें बना, मुस्लिमैनी, ख़ास मुसलमानों में से, ख़ास उनमें से जो तेरी फरमा बरदारी करते हैं, व मिन ज़ुर्रियतिना, और हमारी औलाद में से, उम्मतम मुस्लिमतन मुस्लिमतल लका, एक ख़ास हमारी जो औलाद है उसमें से एक नस्ल को, उम्मत को ख़ास अपना फरमा बरदार बनाना। व आरीना, और हमें सिखा, मनासिकना, इबादात, व तुब अलैना, और हमारी तौबा कबूल फरमा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तौबा कबूल फरमाने वाला और बहुत रहम फरमाने वाला है। अब यहाँ पर जो है इन्होंने जो दुआ मांगी हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद में से, यानी हमारी औलाद में से एक उम्मत को ख़ास अपना फरमा बरदार बनाना। अब हुई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम की औलाद में से हैं, इस्माईल के नसब से हज़रत इब्राहीम तक जाके पहुँचते हैं, और इसके अलावा और भी काफ़ी जो हैं पैगंबर अम्बिया वो हज़रत इब्राहीम की औलाद में से हैं। और हज़रत इब्राहीम के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो यहूदी थे और नसारा लोग थे वो फ़ख्र महसूस करते थे कि उनका नसब जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तक जा पहुंचता है। तो बस, और फिर उन्होंने हज की इबादत बता हमें ये भी दुआ मांगी थी, और अल्लाह ने उनको पूरा हज का जो तरीका है वो सिखाया था। अब तामीर काबा यानी काबा की तामीर कैसे हुई,
یہ بہت اہم سوال ہے، ہم سب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کیونکہ حضرت ابراہیم نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل نے آپ کی مدد کی تھی۔ اب عطا بیان کرتے ہیں، حضرت آدم نے کہا اے میرے رب، میں فرشتوں کی آواز نہیں سنتا، تو فرمایا اس کی وجہ تمہاری ظاہری خطا ہے، لیکن تم کیا کرو زمین پر اتر جاؤ اور میرے لیے ایک بیت یعنی گھر بناؤ، پھر اس کے گرد طواف کرو جس طرح تم نے آسمان میں میرے بیت کے گرد فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر حضرت آدم نے یہ 5 پہاڑ ہیں جن کو ملا کر بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر بنایا گیا، ایک ہرا، طور زیتا، طور سینا، جبل لبنان اور جودی، 5 پہاڑوں سے مٹی لے کر بیت اللہ کو بنایا گیا، 5 پہاڑوں کی مٹی لے کر بیت اللہ کو بنایا گیا۔ اب اس میں ہے کہ حضرت آدم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ زمین پر میرے لیے گھر بناؤ، حضرت آدم سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے زمین پر اتارا اور فرمایا میں تمہارے ساتھ ایک بیت بھی یعنی ایک گھر بھی اتاروں گا جس کے گرد اس طرح طواف کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کے گرد طواف کیا جاتا ہے، اور اس کے پاس ایسے نماز پڑھی جائے گی جیسے میرے عرش کے پاس نماز پڑھی جاتی ہے۔ طوفان کے زمانہ میں اس بیت کو یعنی گھر کو اٹھا لیا گیا، انبیاء اس کا حج کرتے تھے اور انہیں اس کی جگہ کا علم نہیں تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس جگہ سے مطلع فرمایا، یعنی ان کو بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے اور یہاں پر اب میرا گھر تعمیر کرو۔ اب 10 مرتبہ بیت اللہ کو بنایا گیا، 10 مرتبہ کون کس کس نے بنایا؟ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، سب سے پہلے فرشتوں نے، دوسری مرتبہ حضرت آدم نے بنایا، تیسری بار حضرت شیش بن آدم، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے شیش بن آدم، چوتھی بار بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، 5ویں بار ایک قوم مالکہ نے بنایا، 6ٹھی بار جرہم یہ بھی ایک قبیلہ تھا انہوں نے بنایا، 7ویں بار قصہ بن کلاب نے بنایا، 8ویں بار قریش خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اور 9ویں بار حضرت عبداللہ بن زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب منشا کعبہ کو بنایا، یعنی جیسے آپ چاہتے تھے ویسے کعبہ کو بنایا، اس میں دروازے رکھے، ایک داخل ہونے کا ایک خارج ہونے کا، اور حتیم کو کعبہ میں داخل کیا، اور یہی بنا حضرت ابراہیم کی تھی۔ حتیم ایک حصہ ہے کعبۃ اللہ کا جو کہ باہر ہے، اب فی الوقت وہ باہر ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کعبہ کے اندر یعنی شامل فرمایا تھا۔ پھر یہ تھا کہ قریش اپنے وسائل میں کمی کی وجہ سے اس کو مکمل بنا ابراہیم پر نہیں بنا سکے تھے، اور آپ کی خواہش تھی کہ اس کو بنا ابراہیم پر بنایا جائے، لیکن فتنہ کے خدشہ سے آپ نے نہیں بنایا تھا۔ اور 10ویں بار کس نے بنایا؟ عبد الملک بن مروان کے حکم سے حجاج بن یوسف نے اس کو پھر منہدم کر کے قریش کی بنا کے مطابق بنایا۔ یہ 10 بار آج تک کعبۃ اللہ بن چکا ہے، اور اب جو ہے نا آخر میں جو بنا یہ اموی خلیفہ، یعنی یہ جب یزیدیت ختم ہوئی تو اس کے بعد پھر خلیفہ آئے، ایک آئے تھے اموی، یہ 14 خلیفہ تھے، ان میں سے ایک تھے عبد الملک بن مروان اور حجاج بن یوسف۔ ان کے بارے میں کیا بتاؤں میں، انہوں نے قرآن پر اعراب لگوائے، قرآن پر اعراب جس شخصیت نے لگوائے تھے وہ حجاج بن یوسف ہیں، لگوائے تھے، لگائے نہیں تھے، حکم دیا تھا کہ قرآن پر اعراب لگائیں، اور یہ وہ ہیں، اور یہ بہت مجاہد سپہ سالار تھے، اور بہت ساری انہوں نے فتوحات بھی حاصل کیں، اور ان کا یہ جو سلسلہ ہے نا امویوں کا اور عباسیوں کا، یہ اینڈ میں وہاں پر اس ارطغرل اور عثمان
وہاں پہ جا کے ختم ہوتا ہے جب انہوں نے قسطنطینیہ کو فتح کر لیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا، اور وہی نسل جو ارطغرل اور اس کے بیٹے عثمان تھے انہوں نے قسطنطینیہ کو فتح کیا تھا، اور اس کی نوید یعنی خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی۔ تو انہوں نے ویسے بہت کام کیے تھے، یہ جو اموی اور عباسی خلفائے انہوں نے بہت زیادہ کام کیے تھے، یہ دینار درہم ان کو رائج کیا، عدل اور انصاف کو رائج کیا، اس کے علاوہ احادیث قرآن پاک کے مجموعے ان کو اکٹھا کیا، لوگوں تک پہنچائے، احادیث کے مجموعوں کو اکٹھا کیا، ان کو کتابی صورت یعنی جلدوں میں لوگوں کے سامنے پیش کیا تاکہ ہمارا دین ہم سے دور نہ ہو جائے۔ انہوں نے بہت زیادہ کام کیے ہیں۔ یہ ویسے خلفاء تھے جیسا کہ آپ ایسے سمجھ لیں خلفائے راشدین کی خصوصیت ان لوگوں میں پائی جاتی تھی، لیکن یہ ہے کہ ان کے عرصے بہت کم تھے کیونکہ سازشی اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتے تھے اور ان کو قتل کر دیتے تھے یا شہید کر دیتے تھے، جس وجہ سے ان کی حکومتیں جلدی ختم ہوتی رہیں۔ تو پھر انہوں نے آخری بار 10ویں مرتبہ جو ہے وہ کعبہ کو قریش کی بنا پر، اور قریش کی بنا کیا تھی؟ حتیم کا حصہ باہر تھا۔ قریش کی بنا کیا تھی؟ انہوں نے حتیم کے حصے کو باہر رکھا تھا، اس لیے آج تک حتیم کا جو حصہ ہے وہ کعبۃ اللہ دروازے سے اندر نہیں ہے بلکہ اس کے باہر پڑا ہوا ہے۔ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اور وہاں پر نفل نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو اس طرح کعبے کو 10 مرتبہ مکمل بنایا گیا۔ اور یہاں پر جو ہے جب ہارون رشید کو یہ روایت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو اس طرح بنانا چاہتے تھے کہ حتیم جو ہے وہ کعبہ کے اندرونی حصے میں آئے، تو اس نے چاہا کہ کعبہ کو میں پھر حضرت ابن زبیر کی بنا کے مطابق یعنی وہ بنائے، لیکن امام مالک نے اس کو منع فرمایا اور فرمایا میں تم کو قسم دیتا ہوں اب کعبہ کو اس طرح رہنے دو، بار بار منہدم کر کے اور بنانے سے اس کی ہیبت اور جلال میں کمی آئے گی۔ اسد حمیری نے سب سے پہلے کعبہ کو جو ہے غلاف چڑھایا تھا، یہ اسد حمیری ہیں، سب سے پہلے کعبہ کو انہوں نے غلاف چڑھایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے، اس شخصیت کو کوئی بھی برا نہ کہے۔ اور حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے اس پر ریشم کا غلاف چڑھایا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کعبہ کیسے بنا، پھر اس کے بعد کعبہ کو اتنی ہیبت اور جلال دیتے دیتے آج تک اس کی عظمت ویسی کی ویسی ہے جیسے اللہ نے اس کو بنایا، اور آج بھی اس کی عظمت یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس کا صرف طواف کرنے جاتے ہیں، صرف اس غلاف کو چومنے جاتے ہیں، طواف کرنے جاتے ہیں، یہ اس کی ہیبت اور جلالت ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی اور ہمیں خاص اپنی فرما برداری پر برقرار رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک امت کو خاص اپنا فرما بردار کر۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے لیے کتنا ضروری ہے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعا مانگیں، کتنا ضروری ہے۔ اب کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے وہ بھی ساتھ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہماری اولاد میں سے اب ایک امت کو خاص اپنا فرما بردار رکھ۔ ٹھیک ہے، اولاد کے لیے جو دعا ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ماں سے بڑھ کر کسی کی دعا نہیں ہے، یعنی ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرے اس سے بڑھ کر کسی کی دعا نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کامل ایمان والے ہوں، آپ کو یقین ہو کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کے لیے آپ دعا کریں۔ پھر یہ ہے وَجْعَلْنَا کا لفظ اس آیت میں آیا ہوا ہے، تو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل پہلے بھی تو مسلم تھے، انہوں نے اپنے لیے مسلم یعنی ہمیں مسلمان فرما بردار کر دے کا لفظ بولا، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل پہلے ہی تو مسلم تھے،
تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اسلام کا معنی ہوتا ہے اطاعت. کیا معنی ہوتا ہے؟ اطاعت. اور یہ اطاعت میں زیادتی کی دعا ہے کہ ہم کو زیادہ مطیع اور فرما بردار بنا. ٹھیک ہے، ہم کو زیادہ مطیع اور فرما بردار بنا. دوسرا اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ اطاعت اور فرما برداری میں دوام یعنی مستقل ہمیں اپنے دین پر، ہمیں اپنے اسلام پر مستقل قائم رکھنا، یہ وہ دعا ہے. جس طرح ہم اب مطیع ہیں، ہم آئندہ بھی اپنا مطیع اور فرما بردار رکھنا، ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار رکھنا. تیسرا جواب بھی ہے اس میں کہ اسلام سے مراد یہاں تمام احکام شریعہ کو ماننا اور قضاء و قدر کو تسلیم کرنا، اس پر راضی رہنا ہے. یہ اسلام کا معنی بھی یہی ہے ویسے. یعنی ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ احکام شریعہ پر عمل کرنے کے خلاف دل میں کوئی تنگی نہ آئے اور قضاء و قدر کے معاملات کے خلاف دل میں کوئی ملال نہ آئے. تو چوتھا جواب پھر یہ ہے کہ اس سے مراد صرف تسمیہ ہے، یعنی ہمارا نام مسلم کر دے، یعنی اپنے فرما برداروں میں کر دے. ویسے جیسے ہم بھی روزانہ اللہ پاک سے یہاں پر دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، ان لوگوں کی صفتیں عطا فرما. ہم جو قرآن سیکھنے کا ہم یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ہمیں اس پر استقامت عطا فرما. تو انہوں نے بھی ایسے ہی دعا مانگی کہ جو یعنی وہ مسلم تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، کہ ہمیں اپنے اس یعنی عقیدے پر کہ ہم تیری اطاعت اور جو فرما برداری کرتے ہیں اس پر ہمیں سلامت رکھنا. انہوں نے بھی اس طرح یہ دعا مانگی. پھر یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کی تخصیص یعنی خاص کا جواب کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا. مختصراً میں نے پہلے بھی بیان فرمایا، لیکن اب ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں. قرآن مجید میں سورۃ التحریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. تو کہتے ہیں جب انبیاء کی اولاد نیک اور صالح ہوگی تو دوسروں لوگوں کی نیکی اور خیر کا بھی ذریعہ بنے گی. ٹھیک ہے، اس دعا پر یہ اعتراض ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی ذریت یعنی اولاد میں سے کوئی عرب مسلمان نہیں تھا. تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی ذریت میں ہمیشہ موحد رہے ہیں. موحد کہتے ہیں ایک ماننے والے، اللہ کو ماننے والے. کس کو؟ اللہ کو. اور جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے. زمانہ جاہلیت میں زید بن عمر بن نفیل اور قیس بن سعدہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد یعنی آپ کے آباء و اجداد میں حضرت عبد المطلب بن ہاشم بن بھی موحد تھے. اس طرح عامر بن ضرب تھے. اور یہ سب کون تھے؟ موحد یعنی اللہ کو واحد اور اکلوت یکتا ماننے والے تھے. قیامت اور ثواب اور عقاب کے قائل تھے. مردار کھاتے تھے نہ اور بتوں کی پوجا کرتے تھے. اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آباء و اجداد میں شرک ثابت نہیں ہوتا. یعنی وہ تمام کس دین پر تھے؟ دین حنفی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے. اور آپ کا دین یہ ہے کہ اللہ کو واحد اور یکتا مانا جائے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، ان کا ارشاد ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کہا اور ہم کو ہمارے مناسک سکھا، یعنی ہمیں حج کے ارکان سکھا، حج کیسے کرنا ہے یہ بتا. مناسک سے مراد حج کی عبادات ہے. کس کی عبادات؟ حج کی. اس میں ایک حدیث آئی ہے الجامع الاحکام القرآن کی جلد 2 سے کہ زید بن محمد سے روایت ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کو بنانے سے فارغ ہو گئے، یعنی کعبہ اب مکمل تیار ہو چکا ہے، تو دعا کی اے رب میں اس کو بنانے سے فارغ ہو گیا، اب ہم کو ہماری عبادات بتا، اب بتا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا. انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ حج کیا حتیٰ کہ جب وہ میدان عرفات سے لوٹے یوم نہر 10 ذی الحجہ قربانی کا دن،
तो शैतान ज़ाहिर हुआ। हज़रत जिब्राइल ने कहा इसको कनकरियाँ मारिए, तो हज़रत इब्राहीम ने उनको 7 कनकरियाँ मारी। फिर दूसरे और तीसरे रोज़ यानी कनकरियाँ मारते रहे। फिर हज़रत इब्राहीम सबीर मक्का और मना के दरमियान एक पहाड़ है उस पर चढ़े और फरमाया, ए अल्लाह के बंदो जवाब दो। तो जिस शख्स के दिल में एक ज़र्रा के बराबर भी ईमान था तो उसने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और रूए ज़मीन पर यानी हमेशा कम अज़ कम 7 आदमी मुसलमान रहे हैं, और अगर ऐसा ना होता तो ज़मीन और ज़मीन वाले हलाक हो जाते। कितने बच्चे? 7। अल्लाह का नाम जिन्होंने सदा लगाई थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। फिर क्या था, हज़रत जिब्राइल ने हज़रत इब्राहीम को तमाम मनासिक दिखाए, सफ़ा, मरवा, मन्ना और मुज़दलिफ़ा वगैरह। और इस तरह जो है हज के रुकन अल्लाह ने ख़ुद जिब्राइल को भेजकर हज़रत इब्राहीम को सिखाए, और आज तक हम वही करते हैं, जैसे उन्होंने किया हम वैसे करते हैं। अब सफ़ा और मरवा का एक अलग है कि इन पर दौड़ लगाना और इन पर चलना कैसे है। ये जो है ना हज़रत इब्राहीम की वो जो घर वाली थी हज़रत हाजरा, तो उन्होंने सिखाए थे, वो फिर हम अलग पढ़ेंगे। वो आयत आती है इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, के सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। फिर अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया रब्बना वबअस, ये अभी हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की दुआ जारी है, ख़त्म नहीं हुई। आगे फरमा रहे हैं रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। रब्बना, ए हमारे रब, वबअस मबूस फरमा, भेज, फ़ीहिम हमारे दरमियान, रसूलम मिनहुम उनमें से एक रसूल, यतलू अलैहिम जो कि उन पर तिलावत करे, आयाती का तेरी आयात की, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा और उनको सिखाए, युअल्लिमुहुम अल्लम युअल्लम से के इल्म सिखाए, किताबा किताब का, वल हिकमता और हिकमत सिखाए, वयुज़क्कीहिम और उनका तज़किया करे, इन्ना का बेशक तू ही अंतल अज़ीज़ुल हकीम बहुत गालिब है और बड़ी हिकमत वाला है। अब ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी। अब यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत इसकी तफसीर आई हुई है कि हज़रत इब्राहीम ने जो दुआ की थी कि मक्का में अहले मक्का में से एक अजीम रसूल भेज दे, उससे मुराद हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और इस पर दलाइल हैं। सबसे पहले नंबर पर आया हुआ है कि इससे मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और ये इजमा हुज्जत है, इसमें किसी भी मुफस्सिर मुफक्किर का कोई इख्तलाफ नहीं है। फिर है कि हज़रत अरबाज़ बिन सारिया रदियल्लाहु अन्हु से रवायत किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं अल्लाह के नज़दीक ख़ातमुन नबीयीन लिखा हुआ था। उस वक्त हज़रत आदम अपनी मट्टी में गंधे हुए थे, और मैं तुमको अपनी इब्तदा की ख़बर देता हूँ, मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ, अपने बाप इब्राहीम की और ईसा की बशारत हूँ, यानी ईसा की खुशखबरी हूँ, और मैं अपनी माँ का वो ख्वाब हूँ जो उन्होंने मेरी पैदाइश के वक्त देखा था। और ख्वाब क्या था कि उनसे एक ऐसा नूर निकला था जिससे उनके लिए शाम के महलात रोशन हो गए थे। कि मैं, ये आप अपने लिए खुद फरमा रहे हैं कि मैं हज़रत इब्राहीम की दुआ, ईसा की बशारत और अपनी माँ का वो ख्वाब हूँ जिसको अल्लाह ने ज़मीन पर भेजा। अहले मक्का में से रसूल को मबूस करने की हिकमत। अब ये है कि हज़रत इब्राहीम ने ख़ास मक्का में से रसूल भेजने के लिए दुआ क्यों फरमाई? ऐसा भी तो हो सकता था आप अपनी दुआ में मदीना, शाम, इराक़
किसी और मुल्क का भी तो नाम ले सकते थे। मक्का में से रसूल भेजने की हिकमत यानी वजह सबब क्या था? हज़रत इब्राहीम ने ये दुआ की कि मक्का में अहले मक्का में से एक अजीम रसूल मबूस फरमा। इसमें एक बात तो ये है कि ये रसूल इंसानों की जिन्स से है, फरिश्तों या जिन्नात की जिन्स से नहीं है, क्योंकि अगर वो रसूल फरिश्ता या जिन होता तो इंसान उसको देख ना सकते, ना उससे कलाम कर सकते, ना उससे ज़िंदगी के मामलात सीख सकते थे। अब बात समझ आ रही है? दूसरी बात यह है कि जब वो रसूल अहले मक्का में से होगा तो अहले मक्का उसको, उसकी पैदाइश, उसकी तरबियत, उसकी नशोनुमा से वाकिफ़ होंगे, उसका सिद्क, उसकी अमानत, दियानत और उनकी ज़िंदगी का एक एक होशा हम लोगों पर ज़ाहिर होगा। तो फिर उसकी रिसालत को तस्लीम करने के लिए खुद उसकी ज़िंदगी ही में उनको कराइन और दलाइल मिल जाएंगे। अल्लाह का इरशाद है, उन काफिरों से कहिए फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रम मिन क़ब्ली अफ़ला ताक़िलून, मैं उससे पहले तुम में उम्र का एक हिस्सा गुजार चुका हूँ, तो क्या तुम नहीं समझते? अब देखें, अल्लाह ताला अगर फरिश्तों और जिन्नों में से रसूल को भेजते, मबूस फरमाते, तो हम इंसानों को कभी भी कुछ सीखना नसीब ना होता। एक इंसानों में से ही अल्लाह ने इंसान को रसूल इसीलिए बनाया कि वो हमारे साथ रहे, हम उनका उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, इबादत करना, कुरान पाक की तिलावत करना, नमाज पढ़ना, रकू सजूद, हर चीज़ को अपनी आँखों से देख सकें, ताकि फिर हम उन पर आसानी से, और अगर हमें कोई बात समझ ना आए तो हम उनसे दरियाफ्त कर सकें। अगर कोई हमारी ज़िंदगी में मामलात और मसाइल हों तो भी हम वो उनसे पूछ सकें। तो ये हिकमत थी कि इंसानों में से ही अल्लाह ने इंसानों में रसूल भेजा। इसीलिए आपकी जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन नमूना है, जिस पर हम अमल करके उस नमूने पर चलकर अपने लिए निजात हासिल कर सकते हैं। तो नमाज पर, यानी नमाज में जो हज़रत इब्राहीम पर सलात, यानी आप नमाज में हम रोज़ाना पढ़ते हैं, जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, दरूद इब्राहीमी की मैं बात कर रही हूँ। दरूद इब्राहीमी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दरूद पाक है, ठीक है। तो वो कहते हैं उस तख़सीस यानी ख़ास कर हम जो है हज़रत इब्राहीम पर और उनकी आल औलाद पर नमाज में दरूद पाक क्यों पढ़ते हैं, उसकी क्या हिकमत है, क्या वजह है। हज़रत इब्राहीम ने हमारे रसूल सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बार दुआ की और आपने हर नमाज में तशहुद के बाद उनके लिए दुआ की हिदायत कर दी, जब मुझ पर सलात पढ़ो तो हज़रत इब्राहीम पर भी सलात पढ़ो। हज़रत इब्राहीम ने हजूर के लिए एक बार दुआ की, लेकिन हजूर ने फरमाया कि तुम इब्राहीम पर हर रोज़ सलात पढ़ो। जब भी मुझ पर सलात पढ़ो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलात पढ़ो, और जब मेरे लिए बरकत की दुआ करो तो इब्राहीम के लिए भी बरकत की दुआ करो। तो बाकी रहा ये एतराज़ कि इस दुआ में है, यानी ऐ अल्लाह सैयदना मुहम्मद और सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर सलात नाजिल फरमा, जिस तरह तूने इब्राहीम और आले इब्राहीम पर सलात नाजिल फरमाई है। दुआ में सैयदना मुहम्मद यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशब्बा और हज़रत इब्राहीम मुशब्बा बे ही हैं। मुशब्बा बे ही मुशब्बा से कवी ताकतवर होता है, यानी हम कहते हैं कि ए अल्लाह हज़रत मोहम्मद और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर यानी आपके ख़ानदान पर सलात नाजिल फरमा, जिस तरह तूने इब्राहीम पर और आले इब्राहीम पर सलात नाजिल फरमाई है। यानी हम तरजीह किसको दे रहे होते हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। ये बात वो कह रही हैं, बात समझ आ रही है?
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح تو مشبہ بے ہی مشبہ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، تو اس سے حضرت ابراہیم کی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضیلت لازم آئے گی، یعنی آپ پر کس کی فضیلت آئے گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حالانکہ آپ تو تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ آپ اعتراض سمجھ آیا؟ تو وہ کہتے ہیں اس کے کچھ جوابات ہیں، ہم دیتے ہیں۔ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات مشبہ افضل ہوتا ہے، جیسے قرآن میں ہے، قرآن سے مثال دی ہوئی ہے سورۃ النور میں، مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال جیسے ایک طاق ہو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ طاق زیادہ اہمیت والا ہو گیا ہے یا اللہ کا نور زیادہ اہمیت والا ہے؟ اللہ کا نور ہے نا۔ تو یہ صرف اس طرح کی ایک مثال ہے کہ جیسے تو نے، یعنی اللہ نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر صلاۃ نازل کی، ویسے یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ نازل فرما۔ سمجھ آ گئی؟ اب دوسرا جواب بھی انہوں نے دیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تشبیہ ابراہیم اور آل ابراہیم کے مجموعہ سے ہے، یعنی مجموعی طور پر ابراہیم اور آل ابراہیم کا ذکر کیا گیا ہے، اور آل ابراہیم میں دیگر انبیاء کے ساتھ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ آپ کس کی آل میں سے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم میں دیگر انبیاء کے ساتھ آپ بھی تو آتے ہیں، تو بھی تو آپ پر ہی صلاۃ نازل ہونے کا کہا جا رہا ہے نا۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ تشبیہ نفس صلاۃ میں ہے، نفس کہتے ہیں خود، مطلب اپنی ذات میں، یعنی اس کی کیفیت سے قطع نظر کے ساتھ ہو، جس طرح قرآن میں ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، سورۃ النساء میں، کہ ہم نے آپ کو ایسی وحی کی جیسے نوح کی طرف کی تھی۔ اب نوح کی طرف بھی تو وہی جبرائیل علیہ السلام لے کر جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جبرائیل آتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے یعنی مثال لی ہوئی ہے کہ جس طرح ابراہیم اور آل ابراہیم پر صلاۃ نازل کی، یا اللہ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ نازل فرما۔ تو یہ وہ حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے آپ پر صلاۃ نازل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم نے ایک بار دعا کی، اور آپ نے فرمایا اس کے لیے ہر نماز میں صلاۃ پڑھو، جتنی بار مجھ پر صلاۃ بھیجو اتنی بار ابراہیم علیہ السلام پر بھی صلاۃ بھیجو۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کتاب حکمت کی تعلیم کا بھی ذکر ہے، جو رسول آئے وہ کتاب یعنی آیات تلاوت کرنے والا ہو، حکمت اور تزکیہ نفس، ہمارے نفس کو پاک کرنے والا اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے، تو اس کے لیے بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس عظیم رسول کی صفت بیان کرتے ہوئے ابراہیم نے کہا تھا وہ تیری آیات تلاوت کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم، اور ان کے نفوس یعنی نفسوں کی صلاح کرے۔ آیات کی تلاوت سے مراد قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی تلاوت، اس کے معنی، مفاہیم، اور کتاب کی تعلیم سے مراد بھی قرآن مجید ہے۔ کتاب کیا ہے ہمارے پاس؟ قرآن مجید ہے، اللہ کی آخری کی الہامی کتاب، اور اس میں جو ہے ان آیات کی تفسیر اور ان کے آیات کے شرعی معنی جو اللہ نے ہم تک پہنچائے، ان تمام پر جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھانا اور پھر ہمارا سیکھنا۔ حکمت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ یعنی حکمت یہ ہے کہ کوئی ایسے جیسے معرفت الموجودات اور فعل الخیرات، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے عیاں ہے، آپ کا ظاہر، آپ کا باطن، آپ کی تمام صفتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے واحد اور یکتا ہونے کے لیے صرف ایک مومن کو جاننا ضروری ہے۔ اور ویسے بھی اللہ نے پہلے فرمایا کہ مکلف بندے کے لیے، مومن بندے کے لیے صرف قرآن ہی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جس نے مجھے پہچاننا ہے، مجھے جاننا ہے، وہ قرآن پڑھے، قرآن سیکھے، وہ مجھے جان جائے گا۔ تو وہی کیا تھی؟ حکمت اور اصلاح نفس، معصیت کی آلودگی سے ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو یعنی گناہوں کی گندگی سے پاک صاف کرنا، یہ بھی آپ کا آنے کا ایک مقصد تھا۔ اور یہ دعا کس نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص اپنے آپ کو وقف کرنا،
اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بن جانا، یہ تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ اب اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو پھر اللہ کا ولی آتا ہے، اللہ کا دوست بن جائے جو بندہ، جو اللہ کا ہو جائے، جسے اللہ اور اللہ چاہیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اور آج ہاں بالکل، تو جب اللہ کا بندہ بن جائے گا تو اللہ اس کو پھر یعنی تو خدا کا بن، پوری خدائی تیری بن جائے گی۔ یہ اللہ کی شان ہے، جو اللہ کا بنتا ہے پھر پوری دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے، وہ آگے آگے اور دنیا پیچھے پیچھے، پھر وہ ہاتھ نہیں آتا کیونکہ وہ اللہ کا بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا بن گیا وہ نجات پا گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا بنو گے تو صرف آخرت میں فائدہ ہوگا، جنت ملے گی، نہیں 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 نہیں، دنیا میں تو پھر جو فائدہ، جو عزت مرتبہ اللہ عطا فرمائے گا وہ تو پھر تم خود دیکھو گے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے بننے سے دنیا اور دین یعنی دنیا اور آخرت دونوں ملتے ہیں۔ اگر دنیا کا بنیں گے تو دنیا ضرور مل جائے گی، لیکن پھر آخرت کا کیا ہوگا؟ بے شک، پھر تو وہ دائمی ہے نا، حقیقی، اس کے بعد تو کچھ ہوگا ہی نہیں، اس کے بعد تو موت ہے، موت کے بعد جب وہاں پر زندہ ہوں گے پھر تو دوبارہ موت ہی نہیں آئے گی۔ پھر بہتر نہیں ہے بندہ اللہ کا بن کر رہے، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ نے اگلی، یہ ہمارے آج کے سبق کی آخری 2 آیات ہے، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، مختصر سی ہیں، کہ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن ابھی ان کا جو واقعہ ہے وہ چل رہا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ 131 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 131 پر، کہ اللہ فرما رہا ہے، اور کون یرغبو منحرف ہوگا یا کون راغب ہوگا کس کی طرف؟ ابراہیم کی ملت کی طرف، ملت ابراہیم کی طرف، الا مگر من سفیہ نفسا، جو خود میں ہی بے وقوف ہو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کر لیا ہے۔ کن لوگوں کو؟ جو حضرت ابراہیم کے ملت یعنی ان کے دین کی طرف ہوں گے، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں، جن کو اللہ نے دین حنفی کے لیے منتخب کر لیا۔ پھر فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اور یاد کیجئے جب ان سے ان کے رب نے کہا اسلم، میری اطاعت پر برقرار رہنا، کالا، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، کہ میں تمام جہانوں کے رب کی اطاعت پر قائم ہوں۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کہ اب یہاں پر ملت کا لفظ آیا ہے، ملت ابراہیم ہے کیا؟ جس کی طرف اللہ جس کے لیے بندوں کو منتخب کر کے یعنی بتا رہے ہیں، وہ ہے کیا؟ ملت ان احکام کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی زبانوں سے اپنے بندوں کے لیے مشروع فرمائے، تاکہ بندوں کو اللہ کا قرب حاصل ہو۔ دین کا بھی یہی معنی ہے، لیکن دین اور ملت ان دو میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دین کی اضافت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف، جیسے اللہ نے سورۃ النور میں فرمایا لا تاخذکم بہم رافۃ فی دین اللہ، اور انبیاء کی طرف بھی دین میں اضافت ہوتی ہے، یعنی دین کا مطلب یہ ہے کہ اضافت کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، کہ اللہ کی طرف زیادہ راغب ہونا، اللہ کا زیادہ بننا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف بھی دین کی اضافت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف بھی دین کی اضافت ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی طرف بھی دین کی اضافت ہوتی ہے۔ یعنی دین کیا ہے؟ آگے بڑھتے رہنا، رکنا نہ۔ تو اسی طرح دین، ملت، شریعت اور مفاہیم
یعنی جو ہے ان کا وہ تھوڑا تھوڑا مختلف ہے، لیکن بات وہیں پر جا کر پہنچے گی کہ اللہ کا بن کر رہنا اور اللہ کے دین، ملت اور شریعت پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اللہ نے ایک لفظ فرمایا ہے صافیہ نفسا، یعنی جو کہ خود میں، یعنی اپنا جو بندہ بے وقوف ہو. اللہ نے اب بے وقوف کا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ حضرت ابراہیم اللہ کی آزمائش میں پورے اترے. وہ ہم نے آپ کی آزمائش کے کلمات تفصیلاً دیکھے تھے. پھر اللہ نے ان کو تمام لوگوں کا امام بنایا. پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ بنایا اور فرمایا ان کو اپنی اولاد پر شفقت تھی، اسی لیے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر دی تھی. پھر مدینہ میں رہنے والے یہود اپنا نسب حضرت اسحاق کے واسطے سے ابراہیم سے ثابت کرتے تھے، اور نصارہ بھی حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے تھے. یہ اور قریش مکہ حضرت اسماعیل کے واسطہ سے خود کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے تھے. الغرض یہ سب حضرت ابراہیم کی طرف منسوب ہونے میں اپنا فخر سمجھتے تھے. اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت ابراہیم نے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی دعا کی تھی اور آپ نے جس دین کی دعوت دی وہ ملت ابراہیم ہے، تو اب جو شخص خود کو ابراہیمی کہتا ہو اور دین سے دور ہو تو وہ بے وقوف ہی ہوگا نا. بات سمجھ آ گئی؟ اسی لیے اللہ نے کہا کہ وہ کیا ہے، بندہ بے وقوف ہے جو ملت ابراہیمی کی طرف راغب نہ ہو. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ میں جو ہے اس بندے کو دنیا میں منتخب کر چکا ہوں جو میرے دین پر ہوگا، یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوگا. یہیں پر ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. صدق اللہ العظیم.